سلام۔ آج ہم ایک بہت ہی پرانی لیکن بے حد گہری حکمت کی بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی بات جو ہماری پہلی سوچ یعنی ہمارے وجدان کی طاقت کو سمجھاتی ہے۔ ویسے تو یہ سبق صدیوں سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آج کی اس بھاگتی دوڑتی اور شور سے بھری دنیا میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، تو کبھی غور کیا ہے کہ دل میں اچانک ایک خیال بجلی کی طرح چمکتا ہے، بالکل صاف، بالکل واضح، لیکن اگلے ہی لمحے ہمارا دماغ شکوک و شبہات کے جال بننا شروع کر دیتا ہے؟ یہ تقریباً ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ تو آج ہم اسی اندرونی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو لازوال حکمت ہے، یہ ہمیں ملتی ہے 11ویں صدی کی شہرہ آفاق صوفی کتاب کشف المحجوب سے، جسے ابتدائی سوچ ہے جو ہمارے دل میں آتی ہے اس سے پہلے کہ ہمارا منطقی دماغ اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دے، اس پر سوال اٹھائے یا اسے اپنے شکوک و شبہات کی دھند میں ہی کہیں گم کر دے۔ یہ وہ ایک سچی اور خاموش سی آواز ہے جو اکثر بات کے شور میں دب جاتی ہے۔ چلیں اب ایک حکایت سنتے ہیں جو اس گہرے تصور کو ایک جیتی جاگتی مثال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دے گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت خیر النساجاج رحمت اللہ علیہ کا، جو اس اصول کو ہمارے لیے بالکل روشن کر دیتا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت خیر اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے دل میں ایک واردات ہوئی، ایک خیال آیا، اور یہ کوئی عام ادھوری سی سوچ نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی واضح اور طاقتور احساس تھا جو ان کے پورے وجود پر چھا سا گیا۔ اور بس یہاں ان کے اندر خیالات کی ایک پوری جنگ چھڑ گئی۔ پہلا خالص خیال، وہی اول خیال، یہ تھا کہ ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن فوراً ہی نفس اور عقل نے دوسری آواز لگائی جو شک سے بھری تھی کہ ارے نہیں، یہ تو صرف میرا وہم ہے۔ آخرکار ان دونوں کے بیچ سے ایک تیسرا خیال ابھرا جس نے انہیں عمل پر اکسایا کہ چلو باہر جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ یہ تصویر بالکل اسی ذہنی کیفیت کو دکھا رہی ہے جسے اکثر من کی بندر چال کہتے ہیں۔ جیسے ایک بندر ایک شاخ سے دوسری پر کودتا رہتا ہے، اسی طرح حضرت خیر کا ذہن بھی یقین سے شک کی طرف بھٹک گیا۔ انہوں نے اپنی پہلی صاف ستھری اور روحانی سوچ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسے اپنے ہی ذہن کا پیدا کیا ہوا ایک فریب یعنی وہم و وسوسہ مان لیا۔ خیر جب انہوں نے آخرکار اپنے تیسرے خیال پر عمل کیا اور دروازہ کھولا تو حقیقت ان کے پہلے وجدان کی تصدیق بن کر سامنے کھڑی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سچ میں وہاں موجود تھے، بالکل خاموشی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور یہاں اس حکایت کا کلائمیکس آتا ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک بہت گہرا روحانی سبق چھپا تھا جو ایک مرشد اپنے مرید کو سکھانے والا تھا، اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت جنید نے جو فرمایا نا، وہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا، اے خیر، اگر تم نے بزرگوں کی روایت یعنی سنت مشائخ کو اپنایا ہوتا اور بغیر کسی شک کے اپنی پہلی سوچ پر ہی بھروسہ کر لیا ہوتا تو نہ تمہیں اتنی ذہنی کشمکش سے گزرنا پڑتا اور نہ ہی مجھے اتنی دیر یہاں انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ شک اور تاخیر کی ایک روحانی قیمت ہوتی ہے۔ یہ شعر صرف ایک جانور کی طاقت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس روحانی قوت، اس ٹھہراؤ اور خود اعتمادی کی علامت ہے جو اپنے باطن پر مکمل بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ جس طرح ایک شیر اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے ایک لمحے کا بھی شک نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اللہ والے اپنے اول خیال پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ان کی اصل طاقت اسی توکل میں چھپی ہوتی ہے۔ تو 11ویں صدی کی یہ کہانی آج ہمارے لیے اس انفارمیشن اور ڈسٹریکشن کے دور میں کیا معنی رکھتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس قدیم حکمت کو اپنی آج کی پیچیدہ زندگیوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ذہنی سکون اور صحیح سمت مل سکے۔ اچھا، تو اس کا عملی خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی اس پہلی خاموش آواز کو سننے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ جب وہ آئے تو ذہن کے شور کو شروع ہونے سے پہلے ہی اسے تسلیم کر لیں۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہچکچاہٹ صرف وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ اکثر بہترین مواقع اور روحانی اشاروں کا ضیاع بھی ہوتی ہے۔ تو اپنی پہلی سوچ کو وہم نہیں بلکہ ایک اندرونی کمپس سمجھیں جو ہمیشہ صحیح سمت دکھاتا ہے۔ تو اگلی بار جب دل کے دروازے پر کوئی پہلا خیال دستک دے تو کیا کرنا ہے؟
کیا اسے شک کی عدالت میں پیش کرنا ہے یا اس پر بھروسہ کر کے دروازہ کھول دینا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اگلی پہلی سوچ ہمیں کس نئی منزل، کس نئی دریافت یا کس نئی حقیقت کی طرف لے جا سکتی ہے۔